السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، حذیفہ کے چینل پہ خوش آمدید۔ آج حذیفہ اور اس کے کزنز نے لاہور زو دیکھنے کا پلان بنایا اور ہم نے تیاری کی اور لاہور زو پہنچ گئے۔ ٹکٹس لینے کے بعد ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک خوبصورت شیر جو ہمارا استقبال کر رہا تھا، بچے اس کو دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہوئے اور پھر ہم آگے بڑھے تو ہمارا گزر ایک پل سے ہوا جس کے نیچے خوبصورت جھیل تھی اور جھیل کے اندر چھوٹی بڑی مختلف رنگوں کی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ بچے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پہلی دفعہ جو انہوں نے جھیل میں پانی میں مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھیں۔ وہاں سے آگے گزرے تو سامنے بن مانس کے اسکیچ بنے ہوئے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بچوں نے تصویریں بنائیں اور پھر آگے پرندوں کی طرف چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو خوبصورت پرندے دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے ساتھ اٹکیلیوں میں مصروف رہے۔ پھر آگے بڑھے تو ایک خوبصورت مور جو اپنے پنجرے کے اندر بات کر رہا تھا، بچے اس کو دیکھ کر بھی بڑے پرجوش ہوئے۔ مور کے ساتھ ہی پنجرے میں ایک اور بھی بہت ہی خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور پھر اگلے پنجرے میں ایک اور مور ہمیں نظر آیا، بچے اس کے ساتھ خوشی سے کھیلتے رہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو ہمیں ایک چڑیا نظر آئی، چڑیا کے اندر بھی ایک پنجرہ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت ہی پیارے خرگوش تھے جو گھاس کھانے میں مصروف تھے اور لوگ ان کی سیلفیاں لے رہے تھے۔ ساتھ والے پنجرے میں چھوٹے چھوٹے طوطے تھے جو چڑیا سائز کے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے جوڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے گھونسلے لگے ہوئے تھے اور وہ آرام سے اپنا دانہ دن کا چگنے میں اور کھیلنے میں مصروف تھے۔ دائیں طرف ہماری نظر پڑی تو وہاں پہ ایک بہت ہی پیارا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا واک وتھ کیانٹس، اور غالباً اس کے اندر ڈائناسورس کی کوئی 3D پکچرز ہوں گی۔ بچوں کو بڑا شوق تھا ان کو دیکھنے کا، لیکن اتفاق سے وہ اس وقت بند تھا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پہ ہمیں شتر مرغ نظر آئے تو بچوں نے شتر مرغ کے ساتھ کچھ دیر اٹکیلیاں کی، باتیں کی، بڑے پرجوش دکھائی دیے۔ آگے بڑھے تو آگے ایک جانور جس کی شکل تو باراسنگھا کی مانند تھی، لیکن ہم اس کا نام نہیں جانتے، نہ ہی وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری جانب دیکھا تو خشکی پہ چلنے والے کچھوے نظر آئے، وہ گھاس کھانے میں مصروف تھے اور بچوں نے پہلی مرتبہ خشکی پہ چلنے والے کچھوے دیکھے تو بہت زیادہ پرجوش دکھائی دیے۔ سامنے ہمیں زرافے کا گھر نظر آیا اور ہم اس کی طرف گئے، لیکن وہ صاحب تو برآمدے میں آرام کر رہے تھے، سامنے کھڑے تھے اور تقریباً 100 میٹر کے فاصلے سے لوگ ان کی تصویریں بنا رہے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلیں شیر کو دیکھتے ہیں۔ وہاں گئے تو شیر اپنے پنجرے میں آرام کر رہے تھے۔ یہ برفانی شیر تھے، سفید رنگ کے ایک شیرنی اور سامنے دوسرا شیر بیٹھا ہوا۔ شیر کے پنجروں کے مابین ایک راہداری تھی جس سے لوگ گزر رہے تھے۔ دائیں جانب برفانی شیر اور بائیں جانب ببر شیر کا پنجرہ تھا۔ کبھی بچے برفانی شیروں کو دیکھتے اور کبھی ببر شیر کو، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ببر شیر کی وائف یعنی کہ شیرنی آ رہی ہے۔ ہمیں لگا کہ یہ جا کے شیر کو چھیڑے گی، لیکن وہ تو چپکے سے چلتی چلتی سیدھا اپنے حجرے میں تشریف لے گئی۔ شیروں کے پنجروں کے بالکل دوسری جانب ہمیں چیتے کے پنجرے دکھائی دیے۔ ہم گئے تو برفانی چیتا تو کولر لگا کے آرام سے سو رہا تھا، اور اگلے پنجرے میں گئے تو وہاں پہ بھی برفانی چیتا تھا اور وہ بھی کولر چلا کے دوسری جانب آرام سے سو رہا تھا۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں پہ ٹائیگرز جن کا کلر عموماً یلو یا گولڈن براؤن ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیے، اور بڑا عجیب لگا کہ ان کے درمیان ایک کوا بھی موجود تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کو بھی بند کیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو گوشت کھانے کے لیے آیا۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو سامنے بیئرز کا پنجرہ تھا، لوگ بہت زیادہ اوپر کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی تصویریں بنا رہے تھے۔ پھر وہاں سے بچوں نے دوڑ لگائی پیرٹس کی طرف۔ طوطے خوبصورت نظر آئے، آسٹریلین طوطے غالباً، ان میں سے پہلی جوڑی جو سفید رنگ کی تھی اور دوسری جو کہ بلیک کلر کی تھی وہ بول رہے تھے اور لوگ ان کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ تھوڑا آگے گئے تو ہمیں وہاں پہ بلو اینڈ یلو کلر کے طوطے دکھائی دیے، اور دوسری جانب ان کے بالکل سامنے سرخ اور فیروزی کلر کے طوطے بھی ہمیں دکھائی دیے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں پہ دیسی طوطے جن کا کلر گرین ہوتا ہے
وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ دکھائی دیے۔ ان کی بالکل دوسری جانب ایک اور پرندہ بھی بہت ہی خوبصورت شیپ کا جسامت والا ہمیں نظر آیا، لیکن ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، نہ ہی وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کو بتا سکتے۔ اگر آپ اس پرندے کے بارے میں جانتی ہوں تو ضرور اس کا نام کمنٹ میں لکھیے گا۔ مزید ہم نے کچھ طوطے وہاں پہ دیکھے اور ان کی تصویریں بنائیں، اور مختلف کلرز کے اور مختلف جسامت کے پیرٹس کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ جو چیزیں وہ کتابوں میں دیکھتے تھے آج اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ ہم آگے بڑھے تو ہمیں مختلف اقسام کے ہرن نظر آئے، اور ہم نے مختلف پنجروں کے اندر مختلف رنگ و نسل کے ہرن دیکھے جو گھاس کھانے میں، چارہ کھانے میں مصروف تھے۔ لوگ بھی ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے تھے کہ یہ ہرن کس نسل کے ہیں اور کس علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک طرف گینڈا صاحب آرام کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بڑے آرام سے سو رہے تھے، اور لوگ ان کی تصویریں وغیرہ بنا کے جا چکے تھے۔ کافی دیر بچوں نے ان کو چھیڑا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، تو پھر ہم آگے بڑھے تو ہمیں ایک کونے میں کینگرو بیٹھا دکھائی دیا۔ بچوں نے اس کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک طرف پانی کے اندر ایک عجیب و غریب سا جانور ہمیں نظر آیا، جس کی شکل تو نیولا کی طرح کی تھی لیکن وہ پانی میں مچھلی کی طرح تیر رہا تھا، تو اس کا نام سارس بتایا جا رہا تھا۔ یہ جانور ہمیں بڑا عجیب و غریب نظر آیا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ پسند آیا ہوگا۔ بچے اس کو دیکھ کے بڑے حیران ہو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا جانور ہے۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں پہ ہمیں اصل ہاتھی تو دکھائی نہیں دیا، بلکہ ایک ہاتھی دکھائی دیا جو کہ جھولا بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ڈولی رکھی ہوئی تھی اور بچے اس کے اوپر سوار ہو کر جھولے لے رہے تھے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو اس کی ٹکٹ دے رہے تھے۔ بچوں نے اصرار کیا کہ ہم نے بھی ہاتھی پہ سواری کرنی ہے، تو ہم نے بھی فوری طور پہ ٹکٹس لی اور بچوں کو اس ہاتھی کے اوپر سوار کر دیا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس لاہور زو میں جو ایک سوزی نامی ہاتھی ہوا کرتا تھا وہ وفات پا چکا تھا۔ اس کا متبادل ہاتھی ابھی تک چڑیا گھر کے اندر نہیں آیا، جبکہ یہ کھلونا ہاتھی جس کے اوپر بچے جھولا لیتے ہیں، یہ بڑی دیر سے اس کے اندر موجود تھا۔ بچے اس سے چھیڑخانی بھی کرتے رہے اور اس کے اوپر جھولے بھی لیتے رہے، اور بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ہاتھی پر جھولے لینے کے بعد بچے جب تھوڑا آگے بڑھے تو سامنے بندروں کے پنجرے تھے جن کے اندر مختلف قسم کے بندر موجود تھے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو بندر پسند آیا، جس کی ٹانگیں وائٹ تھیں اور اس کی جسامت جو ہے وہ پنک اور براؤن کلر کی تھی، اور تھوڑا آگے بڑھے تو مزید ہمیں مختلف اقسام کے بندر دکھائی دیے۔ بچے مونکیز کو دیکھ کر بھی بہت زیادہ پرجوش نظر آئے۔ یوں ہمارا زو کا ٹور مکمل ہوا اور بچے بڑی خوشی واپس گھر آ گئے۔